زین صاحب نے سوال کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے. کہتے ہیں کہ عورتیں آج کل ہر دنیاوی کام کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں، پردے کا اہتمام ہو یا نہ ہو، لیکن صرف مسجد میں ان کا آنا جانا منع کہا جاتا ہے، جس سے وہ دین سے بالکل کٹ جاتی ہیں. تو کیا احناف کے ہاں اس کی اجازت ہے؟ جبکہ عرب ممالک میں، انڈونیشیا وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں آتی ہیں، ان کے لیے مسجد میں باقاعدہ سے جگہ بنائی جاتی ہے اور وہ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتی ہیں. تو کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ خواتین مسجد میں آ کر نماز اس پڑھیں؟ مسئلے کو میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں. دلائل دونوں طرف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے نماز پڑھنے کو بہرحال افضل قرار دی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا بخاری کی حدیث سے کہ عورت کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، مگر گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہرحال افضل ہے. اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا مسجد میں آنے پر. پہلی بات تو یہ ہوئی. اسی حدیث کی بنیاد پر جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ عورت کو فساد زمان کی وجہ سے، یعنی زمانہ چونکہ چینج ہو گیا، اس بیس پر عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے گا. اور یہ روکنا بھی قرآن و سنت کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث میں اجازت مل رہی ہے، لیکن وہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت مل رہی ہے وہ شرطیں مفقود ہیں. خواتین ان کی پابندی نہیں کرتی، اور وہ صحابہ جیسا دور نہیں ہے کہ لوگ عورت کی یعنی اس کے احترام کا خیال کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو آج کل معاشرے میں بدنظری وغیرہ پھیل گئی ہے. تو اور امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی یہی رائے تھی. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے، لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے تو عورت کو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی خواتین پر پابندی لگا دی گئی تھی. تو آپ سوچئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی خواتین کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ان کے حالات اگر نبی دیکھتے تو مسجد میں نہ آنے دیتے. تو مزاج نبوت ایک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اور ایک ہے نبی کا مزاج. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے قول میں حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے، یہ فقہ علماء احناف نے، بلکہ مزاج نبوی کو سمجھائے کہ دو بڑے فساد ہیں، ان میں زیادہ بڑا فساد کس میں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑا فساد مسجد میں آنے میں ہے، جبکہ آنے کی کوئی ترغیب بھی نہیں ہے. تو یہ تو اصل مسئلہ ہے. اصل جو فقہ حنفی ہے اس کی روح سے مسجد میں عورت کو آنے پر پابندی، اور صدیوں سے پابندی چلی آ رہی ہے کہ فساد ہوگا. لیکن اس بارے میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں فتوی کے طور پر نہیں پیش کر رہا، صرف اس لیے کہ اس اہل علم اس پر غور کریں گے. فتویٰ تو یہاں سے جو جامعۃ الرشید سے ریٹن میں جائے گا وہی ہوگا. تو میں ایک ذاتی رائے علماء کے غور کرنے کے لیے، اور اس کو میں ممبر پہ بھی بیان کر چکا ہوں، کہ جیسے کہ سائل نے کہا کہ اب خواتین ہر جگہ جا رہی ہیں، بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، مدارس البنات میں بھی جا رہی ہیں، اور فلم دیکھنے بھی جا رہی ہیں سینما گھر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے جا رہی ہیں. نہیں آ رہی تو کہاں نہیں آ رہی؟ مسجد میں. امام ابو حنیفہ کے دور میں عورت کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو اس کو کہا کہ بھائی مسجد میں بھی نہ ہو، گھر کی چار دیواری میں رہو. اب خواتین ہر جگہ جا رہی ہیں، اب مسجد میں آنے پر پابندی لگانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے ہے کہ اس پر اثر نو غور ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مختلف جگہوں پہ جا رہی ہیں ہم سے پوچھ کے تھوڑی جا رہی ہیں، وہ جانا بھی غلط ہے، تو ہم مسجد میں کیوں آنے دیں ان کو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سے اگرچہ پوچھ کے نہیں جا رہی مگر بہرحال جا رہی ہیں، تو جو فتنہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایک خیر کی جگہ تھی مسجد، جو اسلاف کا دور تھا نا، اس میں عورت کو گھر کے اندر وہ خیر کی تمام چیزیں معلوم تھیں، یہ معلوم ہو سکتی تھیں جو مسجد سے جن کا تعلق تھا، دینداری تھی، اسلامی حکومتیں تھیں. اب عورت کو گھر میں دین نہیں ملتا. اگر کسی خاتون کو گھر میں دین مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہ آئے مسجد میں. اب خواتین کو گھر میں دین نہیں ملتا، گھر میں ٹیلی ویژن ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. اب اس میں جناب ان کو سارے قسم کے مختلف تفریحات کے پروگرام مل رہے ہیں، تو مسجد سے جو ان کا تعلق ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ مذہبی چینلز بھی تو آتے ہیں، تو ٹیلی ویژن پہ جو مذہبی چینلز آ رہے ہیں ان کا بھی آپ حشر دیکھ لیں کیا ہے. جو مذہب کے نام پہ چینل چل رہے ہیں ان میں بھی ایک آدھ ہی بمشکل صحیح ہوگا، باقی تو وہ بھی فساد پھیلا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت پر مسجد میں آنے پر پابندی ہے، ایسا نہیں ہے، تو حدیث سے ثابت ہے. اصل یہ ہے کہ فساد کس میں ہے، تو فقہ حنفی میں فساد کی وجہ سے پابندی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آنے میں فساد کم ہو اور نہ آنے میں فساد زیادہ ہو
تو فقہ حنفی ہی کی روشنی میں آنے کا حکم دیا جائے گا ان کو, یعنی آنے کی حکم نہیں, اجازت دی جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ اس زمانے میں مسجد میں آنے میں فتنہ تھا عورت کا اور اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً اس زمانے میں فتنہ ہے, لیکن نہ آنے میں جس نوعیت کا فتنہ ہے وہ بہت بڑے درجے کا فتنہ ہے. وہ کیا ہے کہ خواتین کا اسلام سے رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کا مذہب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, اور جن علاقوں میں خواتین مسجدوں میں نہیں جاتی ان کا مذہب سے رشتہ کمزور ہے. تو فتنے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. بے پردگی کا فتنہ تو آج بھی اس کا خطرہ ہے, لیکن نوعیت کیا ہے کہ نہیں آئیں گی تو اسلام سے ہی دور ہو جائیں گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو آنے کی پابندی لگا دیتے, تو جب نبی کے قول میں تعویل کی جا سکتی ہے حضرت عائشہ کے اس دلیل کی بیس پر, تو امام ابو حنیفہ کے قول میں بھی تعویل کی جا سکتی ہے کہ لو کان ابو حنیفہ رأى ما رأینا لاجاز نساءنا, اگر ابو حنیفہ ہمارے زمانے کے حالات کو دیکھتے تو یقیناً عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے. تو اس لیے میری ایک ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے جو علماء کے غور کرنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں خواتین کو, بنات کے مدرسوں کا بھی تو صدیوں سے ہمیں کوئی تصور نہیں ملتا نا, لیکن مدارس البنات کی اجازت کیوں دی گئی کہ بھائی یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں, ڈاکٹر بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, تو عالمہ کیوں نہیں بن رہی, جبکہ صدیوں میں لڑکیوں کے مدارس کا آپ کو اسلامی تاریخ میں کوئی تصور نہیں ملے گا. تو وہ کس بیس پر ہم نے اس کی اجازت دی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز میں جو خاص طور پہ وہ نمازیں جن میں بیان ہوتا ہے ان میں اگر اجازت دی جائے تو پھر خواتین کو فائدہ زیادہ ہوگا, جیسے جمعے کی نماز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نماز میں بلانے کی کیا ضرورت ہے, بیان میں خواتین کو آنے کی اجازت ہے, تو دین کی تبلیغ تو بیان سے ہوتی ہے نا, نماز سے نہیں ہوتی. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نماز میں ایک اٹریکشن ہے, نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو بیان بھی سن لیتے ہیں, صرف بیان کے لیے مسجد میں آپ لوگوں کو بلائیں گے تو نہیں آتے. اس کا تو علماء کو, یعنی جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کو تجربہ ہے. آپ دیکھیں جمعے میں کتنے لوگوں کا رش ہوتا ہے, کیونکہ جمعے میں بیان کے ساتھ نماز ہوتی ہے. عید میں کتنا رش ہوتا ہے, کیونکہ عید میں بیان کے ساتھ نماز بھی ہوتی ہے. ویسے ہی اگر آپ صرف بیان کے عنوان سے مجمع رکھیں گے تو لوگ نہیں آتے. جمعے کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو خواتین کو آپ اگر کم از کم جمعے کی نماز کی اجازت دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا مسجد سے رشتہ جڑے گا, وہ بیان بھی سنیں گی, ان کا ایک تعلق قائم ہوگا مسجد سے, اور اس کی برکتیں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہوں گی, کیونکہ ابھی دور بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے, تبدیل ہو چکا ہے. اب اگر خواتین کا اپنے مسجد سے تعلق ختم کر دیا تو وہ پھر ان کا تعلق سینما گھروں سے مضبوط ہوگا, ان کا تعلق ٹیلی ویژن کے ساتھ مضبوط ہوگا. امام حنیفہ کے دور میں گھر میں شوہر کے ساتھ مضبوط ہو رہا تھا تعلق, اور اب تعلق جو ہے نا وہ بہت, تنظیم اسلامی والوں نے اس سال تراویح میں خواتین کو بہت بلایا, جیسے کہ وہ ہر سال بلاتے ہیں. تراویح میں بہت ساری خواتین آتی ہیں, پھر درس قرآن سنتی ہیں. کسی نے مجھ سے آ کے شکایت کی کہ یہ تو جائز نہیں ہے, خواتین کا تراویح میں اس طرح سے فقہ حنفی کی روشنی میں جائز نہیں ہے, اور ان کی بھی بر صغیر میں اسی پر عمل ہو رہا ہے, تو یہ کیوں ایک الگ رائے کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ خواتین کا اجتماع یہاں نہ ہوتا تو یہ خواتین ابھی طارق روڈ کی سڑکوں پہ گھوم رہی ہوتی, رمضان کی راتیں اس طرح سے ضائع کر رہی ہوتی. ابھی انہوں نے کسی خیر کے کام میں لگا دیا, ان کو تراویح میں لگا دیا, عبادت میں, اور ساتھ ساتھ تفسیر میں لگا دیا. تو اگر وہ نہ لگائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شاپنگ سینٹروں میں اپنے ٹائم کو برباد کریں گی. تو یہ بہت بڑی جو مجمع خواتین کا, یہ میں سمجھتا ہوں علماء کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور ان کے ایمان کے جو ہے نا لالے پڑ جائیں گے اگر ہم نے اس پر اثر نو غور نہیں کیا. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو گھر میں پورا دین مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ کہے کہ بیگم تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی. میں ایک عوام کی بات کر رہا ہوں, تو یہ میری رائے ہے جس پر غور ہونا چاہیے. باقی یہ کہ فتویٰ جب تک جے ٹی آر پہ میں اپنی ذاتی رائے کے اظہار کے لیے نہیں بیٹھا ہوا یہاں, یہ جامعہ کا فتویٰ نہ سمجھیں آپ اس کو. جب تک تحریری طور پر جامعہ کی طرف سے یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں آتا تو اس وقت تک اس کو میری ذاتی رائے ہی سمجھا جائے.